السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت القرآن یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ راہ اعتدال کا 9واں سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم ایصال ثواب کے متعلق پڑھیں گے۔ تو مصنف تحریر فرماتے ہیں، نفس ایصال ثواب کو تقریباً تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کچھ اختلاف کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ کار یا دن وغیرہ تعین کرنے میں ہے۔ دن مقرر کرنے والے حضرات بھی یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ ان دنوں کے سوا کسی دوسرے دن میں ثواب نہیں ملتا یا کم ملتا ہے۔ یہ تعین شرعی نہیں ہے، جیسا روزے رمضان مبارک میں فرض ہیں اور حج 9 ذی الحجہ کو ہی ہوتا ہے، اور جس طرح کے نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، بلکہ یہ تعین طبعی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ کاموں کے لیے بعض دن مقرر کر رکھے تھے۔ مسجد قباء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن جایا کرتے تھے اور شہدائے احد کی قبور پر بدھ کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ دن تو محض اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان پر کچھ نہ کچھ کر لیا جاتا ہے، ورنہ آج کل کرتے ہوئے ٹال مٹول پر معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ باقی رہے نام وغیرہ تو محض عرفی ہیں۔ اگر کوئی ان میں قباحت سمجھتا ہے تو وہ یہ نام نہ بولے۔ اصل مقصد تو ایصال ثواب ہے، جس پر لکھتے ہوئے علامہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ ایصال ثواب کے ارادہ سے کیا جائے تو 11ویں 12ویں سب جائز ہے۔ فتاوی ثنائیہ۔ راکم نے تمام مکاتب فکر کے عوام و علماء کو کسی نہ کسی رنگ میں ایصال ثواب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ البتہ جائز و مستحب اعمال کو واجب کے درجہ تک نہیں لے جانا چاہیے، اور نہ ہی جائز و مستحب امور کو بدعت کہہ دینا چاہیے۔ سنت اور بدعت کے درمیان تحت سنت، مستحب، جائز و مباح آتے ہیں، ان کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے۔ آگے مصنف ایک اور انتہائی اہم موضوع کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، وہ ہے میلاد شریف۔ میلاد کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، جس میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سے ہی اگر منع کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بیان ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہوگا؟ اور پھر بڑے بڑے علماء نے ہر دور میں اس پر کتابیں لکھی ہیں، سب بیکار اور فضول ٹھہری، اور آخر زمانہ میں علامہ نواب صدیق حسن بوپھالی نے الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ اور علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب لکھ کر کیا بدعت جاری کرنا چاہیے ہے۔ بلا شبہ میلاد مبارکہ منانا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق کچھ مواد ایسا ملتا ہے کہ جس کی بنا پر اسے بدعت کہنے کی گنجائش نہیں بنتی۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسلمان فرار نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، لہٰذا اس کا اظہار تو ہوگا۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا ان کے حسن و جمال کی۔ کوئی میلاد شریف نام رکھے یا کوئی سیرت کانفرنس نام رکھے، کام دونوں کا ایک ہی ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر برسنے اور فتوے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جشن نزول قرآن منایا جا سکتا ہے تو میلاد صاحب قرآن پر کیوں فتوے؟ اس کی ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کا روزہ رکھنے کی علت پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت، کہ یہ میرا یوم ولادت ہے، تو شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کے واقعات خود بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ صحابہ کرام بھی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے رہے ہیں۔ البتہ مروجہ طریقہ میلاد ابو سعید مظفر اربل کے بادشاہ کا شروع کردہ ہے، جس میں دن بدن دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اضافے ہو رہے ہیں، جو گناہ کی حد کو چھو رہے ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں تہواروں اور خوشی کے دنوں میں بھی شکرانے کے طور پر عبادت سکھائی ہے، لہٰذا ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میلاد پر روزہ رکھنا چاہیے،
اور جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت شریفہ کا تذکرہ فرمایا ہے، بما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کرنا چاہیے۔ اور شام کو افطاری کے وقت اچھے سے اچھے کھانوں کا حسب استطاعت ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور دن بہ دن جو نئی نئی رسمیں شامل کی جا رہی ہیں ان سے مطلق پرہیز کرنا چاہیے۔ میلاد کے نام پر حدود شریعت کو پھلانگتے ہوئے بدعات کو شامل نہ ہونے دیا جائے تاکہ اعتراضات کا کوئی موقع ہی نہ رہے۔